پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر علی اور خواجہ آصف کی ملاقات، مصافحہ اور کہے۔ صحافیوں نے سوال کیا، آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں؟ ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں، ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا، ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے۔ دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی نے ایک ہفتے بعد جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور اسے اداروں کی ناکامی کہا۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دوست بن کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، دفاعی تعاون اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہا۔ یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی۔ ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ وزیروں کی بھرمار ہے، اجلاس نہیں چلا سکتے، یہ لوگ عیاشی کے لیے اسمبلی استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا، یہ تو ہماری بانی سے ملاقات تک نہ کرا سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ان پر ٹرک سے بسکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا، بہت سے ساتھی بوگس مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ قومی سلامتی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کرانے کا کہا تھا، حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ بانی سے ملاقات کرا لے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف، پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا، پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے، جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں۔ پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات، جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو کل دوبارہ طلب کر لیا۔ علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 100 انڈیکس میں 795 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,19,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی مثبت سمت حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بہتر معاشی اشاریے اور کاروباری ماحول معاشی پالیسیز کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان کو $10 ملین کا فائدہ ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی میڈیا کا نقصان ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا ان کا میڈیا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے دور میں بورڈ کو ریکارڈ منافع ہوا۔ پاکستان 108واں سب سے خوش ملک قرار، بھارت پاکستان سے 18 درجے نیچے 126ویں نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ نے خوش رہنے والے ملکوں کی فہرست جاری کر دی۔ فن لینڈ والے مسلسل 8ویں سال بھی سب سے خوش لوگ قرار پائے۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک، جبکہ تیسرے نمبر پر آئس لینڈ میں خوش ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ خوش رہنے والے ملکوں کی فہرست میں شروع کے 20 ملکوں میں بھی نہیں ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا والد کامران قریشی گرفتار، 200 گرام آئس اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔
पुलिस ने बताया अरमगान की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान जिस असलहे से फायरिंग की गई वो कामरान कुरैशी ने खरीद कर अरमगान को दिया था। पुलिस ने अरमगान के मोबाइल से असलहा खरीदते वक्त की वीडियो भी हासिल कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी की मुगल मार्केट के करीब सीटीडी की कार्रवाई। थाना I-9 पर हमले में मुलव्विस फितना खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है हमजा और उमान अफगानिस्तान में फितना खारिज के अहम कमांडर से राबते में थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हसास मकामात की रेकी कर चुके थे। ईरान के पास 2 महीने की मोहलत है, जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात करे। ट्रंप की ईरान को खत में धमकी आमेज पेशकश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खत में ट्रंप ने ईरानी क़यादत को नए सिरे से जौहरी मुआहदे के मुज़ाकरात की पेशकश की। धमकी दी कि अगर जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी में पहला कदम। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया। We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda. ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में ठन गई। अदालत ने हुकूमत को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। विफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमे डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त रद्द अमल में कहा गया बददयानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे।